بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ہے اور 2297 نمبر حدیث پاک ہم نے ذکر کی تھی۔ بڑی طویل حدیث پاک تھی اور اس کے آخر میں ہجرت کا معاملہ ذکر کیا گیا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جس وقت ابن الدغینہ نے اپنی امان کو واپس لیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی امان واپس لو، میں اللہ کی پناہ پر راضی ہوں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ ہمارے وہ بہن بھائی جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اور پچھلا آپ کو حدیث کا مضمون اور مفہوم نہیں معلوم، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو نمبر چل رہا ہوگا کہ کون سا پروگرام ہے، اس سے پچھلے 2 پروگرام دیکھ لیجئے گا۔ اس حدیث پر ہم نے دونوں پروگرامز میں طویل کلام کیا ہے تاکہ آپ کو ایک ربط محسوس ہو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ مجھے تمہاری ہجرت کا گھر دکھا دیا گیا ہے۔ میں نے ایک کھاری شور زدہ زمین دیکھی ہے جہاں دو کالے پتھریلے میدانوں کے درمیان کھجور کے باغات ہیں، یعنی پہاڑ ہیں بلیک کلر کے، ان کے درمیان کھجور کے باغات، یعنی مدینہ شریف آپ کو دکھایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تو جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی تھی انہوں نے ہجرت کر لی، اور جنہوں نے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ یعنی بعض تو ایسے تھے جو پہلے حبشہ گئے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص ایک مقام پر جانے کی اجازت دے دی ہے تو وہ حبشہ سے مدینہ چلے گئے، اور جو یہاں کے لوگ تھے مکے کے وہ پھر یہاں سے سیدھے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے تیار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ابھی ٹھہر جائیں کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت دی جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکے سے ہجرت کا حکم دے گا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کی خاطر اپنے آپ کو روک لیا، یعنی آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے آپ کو روک لیا، اور ان کے پاس جو 2 اونٹیاں تھیں ان کو 4 ماہ تک ببول کے پتے کھلاتے رہے، یعنی ان کو چھپا کے چونکہ رکھا ہوا تھا، اعلانیہ اور جگہ نہیں لے کے جاتے تھے، صحرا کے اندر جو کانٹے دار درخت ہوتا ہے ببول، اس کے پتے کھلا کر چپ چاپ آپ ہجرت کی تیاریاں فرماتے رہے، اور یہاں تک کہ پھر آپ یہاں سے روانہ ہوئے۔ تو یہ ایک طویل حدیث پاک تھی جو آپ کی خدمت میں ذکر ہوئی، اور اس کتاب الکفالہ سے متعلق آخری حدیث 2298 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا وفات یافتہ شخص لایا جاتا، یعنی کوئی جنازہ آتا جس پر قرض ہوتا، تو آپ دریافت فرماتے کہ کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ زائد رقم چھوڑی ہے یا نہیں۔ اگر بتایا جاتا کہ اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے رقم چھوڑی ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مسلمانوں سے فرماتے کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر فتوحات کا دروازہ کھول دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مومنوں سے زیادہ ان کی جانوں پر تصرف کرنے کا حقدار ہوں، پس مومنوں میں سے جو فوت ہو گیا اور اس نے قرض چھوڑا ہو تو میں اس کو ادا کروں گا، اور جس نے مال چھوڑا تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ تو یہ پہلے بھی حدیث آ چکی ہے، کچھ مضمون اس میں زائد ہے، اس پہ کلام کرتے ہیں کہ شروع میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض لینے کو شدید ناپسند فرماتے ہیں، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مقروض فوت ہو جائے، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کی روح کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، بشرطے کہ اس پہ قرض نہ ہو۔ اگر قرض ہو تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تیری روح اندر نہیں جا سکتی جب تک کہ یہ قرض ادا نہ ہو جائے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب شروع کے معاملے تھے اور اس وقت زیادہ اموال نہیں تھے، یعنی بیت المال میں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں ہوتا، اور ویسے سرکار اپنے پاس تو مال رکھتے ہی نہیں تھے، تو اگر کوئی شخص ایسا لایا جاتا جس پہ قرض ہوتا تو آپ قرض لینے
کی عادت کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے صحابہ سے فرماتے کہ اس پہ قرضہ ہے. اگر کہتے یس تو پوچھتے کہ کیا اس نے کوئی رقم چھوڑی ہے جس سے قرض ادا ہوگا. اگر کہتے نہیں تو فرماتے ہوئے تم جنازہ پڑھ لو. رحمت کونین نہ پڑھتے. اور یہ بڑی ایک بہت ہی سخت معاملہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم کسی کے جنازے کو پڑھنے کو منع فرما دیں. اس سے اس کے خاندان والے اور دیگر لوگ لرز جایا کرتے تھے کہ رحمت کونین جنازہ نہیں فرما رہے پڑھ رہے ہیں. تو پھر یقینی سی بات اس کا ایک پازیٹیو اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے بیجا قرضے لینا چھوڑ دیے اور اگر لیتے تھے تو اس کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی سبب بناتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لیکن جب فتوحات کا دروازہ کھلا یعنی مال غنیمت بہت زیادہ آیا اور وہ جمع ہوا اور پھر وہ مسلمانوں پہ ہی خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا یعنی جن کے حصے مقرر تھے وہ دینے کے بعد پھر جو بیت المال میں تھا وہ تقسیم کرنے کا حکم تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ جملہ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا میں مومنوں سے زیادہ ان کی جانوں پر تصرف کرنے کا حقدار ہوں. مومنوں سے زیادہ یعنی آپ کی میری جان جو ہے میں اپنے جسم پر اپنی جان پر جو تصرف کر سکتا ہوں میرے نبی کو اس سے زیادہ تصرف حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیجئے کہ ہم سب کو نبی کریم کا غلام بنایا ہے. آپ ہمارے آقا ہیں, آپ ہمارے مالک ہیں, ہمارے مالوں کے, ہمارے جسموں کے, ہمارے جانوں کے مالک ہیں. تو مالک تو حقیقی اللہ تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ اختیار دیا ہے کہ ان کو آقا بنا دیا ہم سب کا. ہمارے سرکار خود فرماتے ہیں میں مسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ ان پر تصرف کرنے کا حق رکھتا ہوں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پس مومنوں میں سے جو فوت ہو جائے اور وہ رقم چھوڑ کر نہیں مرا یعنی جو بھی فوت ہوگا میں اس کا قرضہ اتاروں گا اور اس کی جو تھوڑی بہت رقم ہوگی وہ اس کے وارثوں میں تقسیم کی جائے گی. اور یہ بھی بڑا پیارا معاملہ ہے. اچھا اب یہ بھی دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کس قدر پیارا سسٹم بنایا کہ اگر کوئی مجاہد ہے مثال کے طور پہ تنگ دستی کی وجہ سے قرضہ لیا ہے اور پھر وہ جہاد میں مشغول ہے, علم دین سیکھنے میں, تبلیغ دین کرنے میں, اور وہ کسب مال کر کے اپنے قرضے کو نہ اتار سکا تو چونکہ وہ دین کے لیے مشغول تھا تو پھر نبی کریم نے اپنے اوپر اس کی ذمہ داری لی کہ ہم اس کا قرضہ اتاریں گے. تو یہ ایک بڑی پیاری بات ہے کہ اس طرح کی گورنمنٹ جو ہے ریاست اسے غریبوں کی کفالت کرنی چاہیے. اور دوسری چیز دیکھیں کیا ایسا ہوا کہ جب سرکار نے فرمایا کہ میں قرضہ اتاروں گا تو صحابہ کرام نے کہا لو دبا کے اب قرضہ, ایسی فوت ہو بھی گئے تو نبی کریم اتار دیں گے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہوا. وہی ان کی روش قائم رہی, ضرورت تھی تو ٹھیک ہے لیا ورنہ بالکل قرضہ نہیں لیا. یہ ہوتی ہے بات کہ جو قومیں باشعور ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جب ان کو کوئی انعام کا ذکر کیا جائے تو وہ اپنی عادات کو تبدیل کر لیں, اپنی کیفیات کو, اپنے ذہنوں کو, اپنی سوچ کو, اپنی فکر کو بدل کر اور غلیظ قسم کے کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں کہ اب تو سہولتیں ملیں گی. یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے. ہمیں اگر کوئی انعام کا لالچ ہو بھی فرض کر لیں تو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس انعام کو حاصل کرنے میں کیا ہم کسی نقصان کا شکار تو نہیں ہو رہے نفسیاتی طور پہ, طبعی لحاظ سے, اعمال کے اعتبار سے. اگر ایسا ہے تو پھر وہ انعام چھوڑ ہی دینا بہتر ہوتا ہے, خصوصیات کو اپنے اختیار کر کے رکھیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بقدر ضرورت اس سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہماری جیسی قوم ہے نا, اس کو ذرا بھی آپ ڈھیل دیں تو یہ تو کام چھوڑ دے گی. اس کو یہ کام دھندے چھوڑ کے کہے گی لوٹو جتنا مال مل سکتا ہے لوٹ لو, برے وقت میں کام آ جائے گا. یہ ہماری حالت ہوتی ہے. آپ دیکھیں ویلفیئر کے اداروں کے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں, ان میں کچھ بیچارے حقدار ہوتے ہیں اور زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت سارے اور ویلفیئر اداروں میں اپنے غریب ہونے کا نام لکھوایا ہوتا ہے, یعنی غریب ہونے کی حیثیت کے ساتھ. کیونکہ مجھے ملے ہیں ایسے لوگ کہ جو یہ بتائے انہوں نے کہ اس صاحب مختلف ویلفیئر اداروں سے مال جمع کر کے سوٹ اور راشن وہ دکانوں پہ بیچ کے کیش لے کے ہم لوگ نکل جاتے ہیں. تو اب وہ تحقیق کیا کرے گا؟ زیادہ ویلفیئر ادارہ یہ کرے گا کہ پوچھے گا بھی تیرا گھر کہاں ہے, وہ بولے گا فلاں جگہ, واقعی گھر ہوگا اور واقعی وہ ظاہر ایسا بنا کے رکھتے ہیں کہ آپ گھر میں گھس کے تلاشی بھی لے لیں تو کچھ نہیں ملے گا, لیکن بینک کے اندر بہت کچھ پڑا ہوا ہے. اور ایک اور گھر ہے جہاں پر بڑی آسائش کے ساتھ رہتے ہیں اور وہاں بڑی سہولیات ہیں. تو یہ ہماری قوم کا تو یہ حال ہے کہ ان کو اگر ذرا بھی اشارہ بھی مل جائے تو یہ معاذ اللہ, ہر ایک کی بات تو نہیں کر رہا ہوں, اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن ہر شعبہ زندگی میں کچھ اس قسم کے لوگ ضرور شامل ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کو موقع مل جائے تو وہ اپنے ملک کو لوٹ کر ختم کر دیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے.
جبکہ صحابہ کرام میں ایسا نہیں ہوا، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اگلی کتاب کی طرف آتے ہیں، کتاب الوکالہ۔ یعنی کتاب، آپ کو میں نے بتایا بارہا کہ کتاب سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ایک جیسی نوعیت کے بہت سارے مسائل سے متعلقہ حدیثیں جہاں جمع کر دی جاتی ہیں اسے کتاب کا نام دیتے ہیں۔ پھر جس موضوع سے متعلق ہوتی ہے آگے وہ موضوع ذکر کر دیتے ہیں، جیسے کتاب الوکالہ۔ وکالت کیا ہوتی ہے؟ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، اور اصطلاحی طور پر اپنا کام کسی کے سپرد کر دینا، وکیل بنانا۔ جیسے میں کہوں یار ذرا یہ زکوٰۃ میری ذرا دے دینا کسی کو، یہ وکالت ہے، میں نے اس کو وکیل بنا دیا۔ ایسے جو وکلا ہوتے ہیں کورٹ کے اندر، یہ بھی وکیل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے کیس کا معاملہ خود تو لڑ نہیں سکتے، ہم ان کو کہتے ہیں آپ میری جگہ اس کیس کو لڑیں، کام سپرد کر دیتے ہیں، تو اس کو وکیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کو اپنا نائب اور قائم مقام بنا دینا، اور کسی کو اپنے معاملات میں تصرف کا اختیار دینا۔ جیسے اگر ہم بیع کا وکیل بنا دیں، خرید و فروخت کا، کہ میری تم طرف سے خرید و فروخت کرو، تو وہ میرے مال میں تصرف کرے گا، بیچے گا، خریدے گا، پھر مجھے لا کر دے گا، تو یہ سب وکالت کہلاتی ہے۔ امام بخاری نے اس میں پہلا باب قائم کیا، باب فی وکالت الشریک شریکہ فی القسمتی وغیرہا، ایک شریک کا دوسرے شریک کو تقسیم کرنے میں یا کسی اور معاملے میں وکیل بنانا۔ اور اس میں حدیث لائے ہیں 2299 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی جھولوں اور چمڑوں کو لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ یعنی جو سرکار نے نہر فرمائے تھے حج کے ٹائم پر اونٹ، ان کے اوپر جو کپڑا ڈلتا تھا وہ جھول کہلاتا تھا، اور چمڑے جو اس کے اوپر پھر جھول کے اوپر زین وغیرہ ڈالتی، یا جو ایسا چمڑے کا ٹکڑا رکھ کے جس پہ بیٹھا کرتے تھے، سرکار نے فرمایا اونٹ تو ذبح ہو گئے، اب یہ لوگوں کے اندر تقسیم کر دو۔ تو آپ یہ باب کے اعتبار سے دیکھیں کہ نبی کریم نے ان کو ایک کام سپرد کیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں وقتی طور پر وکیل ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے 2300 نمبر حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یعنی انہیں چند بکریاں عطا کی کہ وہ ان کو اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیں۔ انہیں حضرت عقبہ بن عامر کو کہا یہ لیں اور آپ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پس ایک بکری کا تندرست بچہ بچ گیا، یعنی سب بکریاں تقسیم ہو گئیں، سب کو مل گئیں، لیکن ایک بچہ پھر بھی بچ گیا۔ تو انہوں نے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کی قربانی کر لو۔ تو بس یہاں اتنی بات ہے کہ آپ نے بکریوں کے تقسیم کرنے کے لیے حضرت عقبہ بن عامر کو اپنا وکیل کر دیا تھا، تو وکالت کا اس سے ثبوت ہوا۔ آگے باب قائم ہوا کہ بابن اذا وکل المسلم حربیا فی دار الحرب او فی دار الاسلام جازا، اور اگر کوئی مسلمان کسی حربی کافر کو، یعنی ایسا کافر کہ جو مسلمان کے ذمے میں نہ ہو، نہ ہمارے ملک میں اسلام قبول کر کے آیا ہو، بلکہ وہ جنگ کرتا ہو، حربی کافر کہتے ہیں اس کو دارالاسلام یا دارالحرب میں اپنا وکیل بنا لے تو یہ جائز ہے۔ یعنی اس پر یہ حدیث پاک گویا کہ لے کر آئے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہم وکیل کسی مسلمان کو ہی بنائیں، غیر مسلم کو بھی اپنے کاموں کی وکالت سونپی جا سکتی ہے۔ اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث 2301 حدیث کے تحت یہ معاملہ ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف کو مکتوب لکھا۔ یہ امیہ بن خلف جو تھا یہ کافر تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے ان کے اموال مکے میں تھے، اب جن پہ کافروں نے قبضہ کر لیا وہ مسلمانوں کی ملکیت سے باہر نکل گئے، اور کچھ اموال ایسے بھی تھے جن پہ کسی نے تصرف نہیں کیا تھا، بچے ہوئے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف کو مکتوب لکھا کہ مکے میں جو میرا مال و متاع ہے وہ اس کی حفاظت کرے، اور مدینے میں جو اس کا مال ہے میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ آپ نے ایک ڈیل اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا کہ تم میرے وہاں بچے ہوئے مال کی حفاظت کرو، یہاں تمہارا جو مال موجود ہے میں اس کو دیکھ لوں گا۔ پھر جب میں نے، یا خود فرماتے ہیں، پھر جب میں نے اپنے مکتوب میں رحمان کا لفظ لکھا
یعنی عبد الرحمن۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ رحمان کیا چیز ہے، تم مجھے مکتوب میں اپنا وہی نام لکھو جو جاہلیت میں تمہارا نام تھا، یعنی جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس وقت جو آپ لکھتے تھے وہی نام لکھیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے عبد الرحمن، رحمان تو ہمارے یہاں استعمال ہی نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس مکتوب میں عبد الرحمن کے بجائے عبد امر لکھا، یعنی امر کا غلام یا عبد کا بندہ، عبد امر لکھا۔ پھر جب غزوہ بدر کا دن آیا، حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں پھر جب غزوہ بدر کا دن آیا اور مسلمان سو گئے تو میں اس کو لے کر پہاڑ کی طرف نکلا تاکہ میں اس کی حفاظت کروں، کیونکہ آپ نے اس سے عہد کیا تھا، اسے امان دی تھی۔ اچھا اب یہ سمجھ لیجئے، پہلے یہ آگے خیر آ جائے گا کہ ایک تو زمانے جاہلیت میں جیسے ابھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی آیا، یا شروع اسلام میں ایک شخص دوسرے کو امان دے دیتا، اگر کافروں کے ہاں بھی یہ رواج تھا تو اس کی امان قبول کی جاتی۔ لیکن جب ہجرت کر کے مسلمان اس طرف آ گئے تو ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ صحابہ کرام کے سامنے بیان نہیں فرمایا، یعنی یہ نہیں بتایا کہ جو زمانہ جاہلیت میں معاملہ جاری تھا اسلام میں بھی جاری ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان ہمارا کسی کافر کو پناہ دے دے گا تو کافر کی اس مسلمان کی پناہ اس کافر کے حق میں قبول کی جائے گی اور اس کو مارا نہیں جائے گا۔ یہ ابھی تک مسئلہ سرکار نے نہیں بتایا تھا۔ صحابہ کرام زمانہ جاہلیت کا معاملہ چھوڑ کر آئے تھے تو سب کے ذہن میں یہی تھا کہ اب اگر کوئی کافر ہمارے درمیان آئے گا اور خصوصاً اگر ہماری قید سے بھاگے گا تو ہم اس کو ماریں گے، اور کوئی مسلمان اس کو امان نہیں دے سکتا، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اس کے بارے میں کلام نہیں فرمایا تھا۔ لہذا اب یہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کہ پھر جب غزوہ بدر کا دن آیا اور مسلمان سو گئے تو میں اس کو لے کے پہاڑ کی طرف نکلا تاکہ میں اس کی حفاظت کروں، تو حضرت بلال نے اس کو دیکھ لیا، پس وہ نکل کر انصار کی مجلس میں پہنچے اور وہاں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ وہ امیہ بن خلف ہے، یعنی حضرت بلال پہچان گئے، کیونکہ آپ زمانہ جاہلیت میں زمانہ جاہلیت میں بھی اس کے غلام تھے، اور جب مکے میں حضرت بلال ایمان لے کر آئے تو بڑا ظلم و ستم کیا گیا تو آپ پہچانتے تھے، تو آپ نے انصار صاحبہ کو کہا کہ میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے امیہ بن خلف، اور وہ آگے خود وجہ بتائیں گے، وہ لمبا چوڑا بہت تھا، لہیم شہیم آدمی تھا، تو ایسا لوگ تو دور سے ہی پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ فلاں جا رہا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پہچان لیا، پھر نکل کر انصار کی مجلس میں پہنچے اور وہاں کھڑے ہو گئے، پس کہا کہ وہ امیہ بن خلف ہے، آج اگر امیہ بچ گیا تو میری نجات نہیں ہوگی۔ پھر حضرت بلال انصار کے چند نوجوانوں کے ساتھ ہمارے پیچھے نکلے، یعنی عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ان کو امیہ بن خلف کو لے کے نکلا تو یہ سب ہمارے پیچھے آئے، تو کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ خطرہ ہوا کہ وہ ہم تک پہنچ جائیں گے تو میں نے ان کے لیے امیہ کے بیٹے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کے مارنے میں مشغول ہو جائیں، پس انہوں نے اس کو قتل کر دیا، یعنی امیہ کے بیٹے کو۔ اب امیہ بن خلف یہ رہ گیا، تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔